برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ مع تفسیر خود بھی سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے، ان کو بھیجیے تاکہ آپ صدقہ جاریہ کے مستحق بن سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے۔ تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بلکہ کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم فرماؤ تم انتظار کرتے رہو، پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام یقولون، بلکہ کافر کہتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ آپ کی شان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے شاعر مر گئے اور ان کے جتھے ٹوٹ گئے، یہی حال ان کا ہونا ہے۔ اور وہ کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ان کے والد کی موت جوانی میں ہوئی ہے، ان کی بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں تم میرے انتقال کرنے کا انتظار کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ چنانچہ یہ ہوا اور وہ کفار بدر میں قتل اور قید کے عذاب میں گرفتار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کے ایسے فضول اعتراضات کو دفع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجنون، کاہن اور شاعر ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ چنانچہ جنون کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سورہ قلم آیت نمبر 2۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اور ارشاد فرمایا وما صاحبکم بمجنون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ شاعر اور کاہن ہونے کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 40 تا 43۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ تم بہت کم یقین رکھتے ہو اور نہ کسی کاہن کی بات ہے۔
تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 69۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا ام هم قوم طاغون۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں؟ ارشاد فرمایا کیا ان مشرکین کی عقلیں ان مشرکین کی عقلیں انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر، جادوگر، کاہن اور مجنون کہنے کا حکم دیتی ہیں؟ ایسا کہنا بالکل عقل کے خلاف ہے، اور ان کی سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ مجنون بھی کہتے ہیں اور شاعر اور جادوگر اور کاہن بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے عقل مند ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ کاہن، شاعر اور جادوگر بہرحال عقل مند ہوتے ہیں، جبکہ مجنون تو بے عقل ہوتا ہے، اور یہ اوصاف ایک شخص میں جمع ہو نہیں سکتے۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں کہ دشمنی اور اناد میں اندھے ہو رہے ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔